علامہ اقبال صاحب کی جب والدہ انتقال کر جاتی ہیں تو ان دنوں کے اندر وہ ایک دیار غار میں تھے، اور انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا جو آج بھی کلیات اقبال کی زینت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آہ وطن میں اب کس کو ہوگا میرا انتظار، آہ وطن میں اب کس کو ہوگا میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں گا، اب کس کو میں نیند شب میں یاد آؤں گا، اب کس کو میں نیند شب میں یاد آؤں گا۔ وہ ایک تابش نام کے شاعر تھے نا، تو انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، میں آج بوڑھا بھی ہو چکا ہوں، میری ماں اسی خیالات میں رہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا ہو۔ بیٹے کے لیے اگر کسی کے گھر کے برتن بھی مانجنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی ہے، اگر بیٹے کی تعلیم کے لیے ماں کو اپنے زیورات بھی فروخت کرنے پڑیں تو ماں اس سے بھی گریز نہیں کرتی ہے۔ آپ نے وہ سنا ہوگا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ، تیرا جنت کا ساتھی فلاں شہر کا قصاب ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ میں ایک اللہ کا نبی اور قصاب، یہ میرا ساتھی کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تیرا جنت کا ساتھی فلاں شہر کے فلاں قصاب ہوگا۔ تو موسیٰ علیہ السلام حیرت میں پڑ گئے کہ میں ایک اللہ کا نبی اور میرا جنت کا ساتھی قصاب کیسے ہو سکتا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا کہ اس قصاب کو ڈھونڈنا سٹارٹ کر دیا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ چلا کہ فلاں شہر کا فلاں محلے کی اور فلاں دکان پہ وہ کام کرتا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پاس پہنچے تو اس سے فرمانے لگے کہ میں تیرا ایک مہمان بن کے آیا ہوں۔ تو اس قصاب نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بٹھا دیا کہ آپ بیٹھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب بٹھا دیا تو اس نے بولا کہ میرا تھوڑا بہت یہ جو گوشت بچا ہوا ہے، اس گوشت کو کاٹ کر کے میں تو پھر ہم شام کو جو ہے بات کریں گے۔ تو وہ جو تھوڑا بہت گوشت وغیرہ بچا ہوا تھا، تو جب موسیٰ علیہ السلام نے انتظار کیا تو وہ گوشت فروخت نے وہ سب جب گوشت بیچا تو اس کے بعد جو لاسٹ میں تھوڑا سا بچا تو وہ اس نے قصاب نے تھیلے میں ڈال لیا، یعنی لفافے وغیرہ میں ڈال کر کے تو لے اپنے کندھے پہ ڈال کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے اپنے گھر کی طرف چل پڑے۔ تو جب گھر جا کر کے پہنچے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک کمرے میں بٹھا دیا، تو جا کے والدین کے کام کرنے میں مشغول ہو گیا۔ یعنی وہ ایسا قصاب تھا کہ اپنی ماں کے کام خود کیا کرتا تھا، اپنی ماں کو کپڑے دھو کر کے دیتا تھا، اپنی ماں کے سر میں کنگھی کرتا تھا، یعنی ماں کے جتنے بھی کام تھے وہ اپنی بیوی سے نہیں کرواتا تھا بلکہ وہ کام خود کرتا تھا۔ تو اس کے کام کر کر کے پھر اس نے چولہے کے اوپر ایک ہانڈی رکھی، اس میں وہ گوشت بنا کر کے نمیلے بنا کر کے اپنی ماں کو کھلائے۔ نمیلے بنا کر کے ماں کو کھلانے کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو آ کر کے کہنے لگا کہ جی اب میں آپ سے بات کرتا ہوں، اب ہم بات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ یہ کون بوڑھی اماں تھی اور یہ کچھ کہہ رہی تھی، یہ کیا کہہ رہی تھی؟ تو وہ قصاب کہنے لگا کہ یہ میری ماں تھی، میں اس کے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتا ہوں، اور جب میں اس کے کام کر کے فری ہو جاتا ہوں تو یہ مجھے دعا دیتی ہے کہ اے میرے بچے، اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے۔ تو جب ماں کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے تو وہ بچہ کہنے لگا موسیٰ علیہ السلام سے وہ قصاب کہ موسیٰ کہاں اللہ کا نبی اور میں کہاں ایک قصاب۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس قصاب سے فرمانے لگے کہ اے بندے، جس موسیٰ کی بات تو کر رہا ہے، جس موسیٰ کی بات تیری ماں کر رہی ہے، وہ موسیٰ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ والا واقعہ بھی سنا ہوگا کہ اللہ کے نبی کے صحابی تھے، صحابی رسول تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ پانچوں نماز پڑھا کرتے تھے، عبادت گزار تھے، لیکن ماں سے جب بھی بات کیا کرتے تھے تو ماں کا کلیجہ چیر کر کے رکھ دیتے تھے۔ تو جب ان کی موت کا وقت آیا تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں جاری ہو رہا تھا، تو ان کی بیگم نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک یہ خط پہنچوایا کہ علقمہ پہ موت کا وقت طاری ہے۔ تو علقمہ کے منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جب یہ خط پہنچا تو آپ نے فوراً فرمایا کیا والدین زندہ ہے؟ تو عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
والدین زندہ ہیں تو آپ خود چل کر کے حضرت علقمہ کے گھر تشریف لائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ والدہ کو بلایا جائے۔ تو والدہ جو ہے علقمہ کی والدہ وہ دور تھی۔ جب آپ نے علقمہ کی والدہ کو بلایا تو آپ نے فرمایا والدہ سے کہ علقمہ سے تجھے کیا شکایت ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ یہ تو عبادت گزار تھا، تہجد گزار تھا، 5 وقت کی نمازیں پڑھا کرتا تھا، تہجد پڑھا کرتا تھا، لیکن جب بھی میرے ساتھ یہ باتیں کیا کرتا تھا تو میرا کلیجہ چیر کر کے رکھ دیتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مر رہا ہے، اس پہ موت کا وقت طاری ہے، تو اس کو معاف کر دے۔ تو ماں کہنے لگی نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اس کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اس نے بڑا میرا دل دکھایا ہے۔ تو آپ نے حضرت بلال سے فرمایا کہ یا بلال لکڑیاں اکٹھی کرو اور علقمہ کو آگ میں جلا دو۔ تو ماں ہوتی ہے، جب ماں نے یہ بات سنی تو ماں کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ میرے بیٹے کو آگ میں جلانا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ مر رہا ہے، اگر میں نے دنیا میں جلا دیا تو شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ کہنے لگی نہیں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ تو ہرگز گوارہ نہیں کروں گی کہ میرے بیٹے کو آپ میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جلائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تو اس کو معاف کر دے۔ تو جب آپ نے فرمایا آپ اس کو معاف کر دے تو ماں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے بچے کو معاف کیا۔ جب ماں نے فرمایا کہ میں نے معاف کیا تو علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پتہ یہ چلا کہ جب تک والدین راضی نہیں ہوتے ہیں تو تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کلمہ نہیں پڑھاتے ہیں۔ اگر اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چاہتے تو حضرت علقمہ کو ضرور کلمہ پڑھا سکتے تھے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جب تک ماں راضی نہیں ہوگی تب تک میرے کلمہ پڑھانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں اپنی اس اسپیچ کو اس شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں کہ زمین پر ایک ہی عورت دکھائی دیتی ہے، فقط ماں کی محبت دکھائی دیتی ہے۔ میری ماں تیرے چہرے کی جھوریوں کی قسم، ہر لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے، ہر لکیر میں جنت دکھائی دیتی ہے۔ السلام